ذرا سوچے، کرسمس کی رات ہے، گھر میں جشن کا ماحول ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، مگر کسے معلوم تھا کہ بس کچھ ہی گھنٹوں میں یہ سب کچھ امریکہ کی تاریخ کے سب سے پراسرار اور دل دہلا دینے والے معمے میں بدل جائے گا۔ یہ کہانی ہے سوڈر خاندان کی اور ان کے 5 بچوں کی جو راتوں رات غائب ہو گئے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے واقعے کی جڑ ہے، ایک ایسا سوال جس نے ایک خاندان کو آپ سوچیں نصف صدی تک ایک ایسی اذیت میں مبتلا رکھا جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ اچھا، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1945 میں ویسٹ ورجینیا کے ایک چھوٹے سے قصبے فیٹ ول سے۔ یہاں جارج سوڈر، جو اٹلی سے آئے ایک کامیاب تارک وطن تھے، اپنی بیوی جینی اور 10 بچوں کے ساتھ ایک بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی یہ خوشی ایک ایسے المیے میں بدلنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو کرسمس کی رات تھی، گھر میں جشن کا سماں تھا، بچے اپنے نئے کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ لیکن رات کے تقریباً 1 بجے جینی کی آنکھ اچانک دھوئیں کی تیز بو سے کھلی، اور اس نے جو منظر دیکھا وہ سچ میں کسی بھی ماں کے لیے ایک ڈراونا خواب تھا۔ پورا کا پورا گھر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ جارج اور جینی نے جیسے تیسے اپنے 4 بچوں کے ساتھ جان بچائی اور باہر بھاگے، لیکن ان کی آنکھیں گھر کی دوسری منزل پر جمی تھیں، وہ منزل جہاں ان کے 5 بچے مورس، مارتھا، لوئس، جینی اور سب سے چھوٹی بیٹی سو رہے تھے اور اب آگ میں پھنس چکے تھے۔ مگر اصل میں کہانی کا سب سے عجیب اور پراسرار حصہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بچوں کو بچانے کی ہر ایک کوشش ایک ایک کر کے پراسرار طور پر ناکام ہوتی چلی گئی۔ کیا یہ سب صرف اتفاق تھا یا پھر کسی گہری سوچی سمجھی سازش کا حصہ؟ بس اسی سوال نے سوڈر خاندان کے دل میں شک کا بیج بو دیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ایک ہی رات میں سب کچھ ایک ساتھ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جس سیڑھی سے بچوں کو بچانا تھا وہ غائب تھی، جن ٹرکوں پر چڑھ کر کھڑکی تک پہنچنا تھا وہ دونوں خراب، اور مدد کے لیے جو فون تھا اس کی لائن بھی کٹی ہوئی تھی۔ جارج اور جینی کو اب پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک حملہ تھا۔ اور اس کہانی میں سب سے بڑا سوالیہ نشان تھا فائر ڈپارٹمنٹ کا رویہ۔ وہ جانتے ہیں کب پہنچے؟ پورے 7 گھنٹے بعد۔ ناقابل یقین تاخیر۔ جب تک وہ لوگ آئے، گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، اور بچوں کے بچنے کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی اسی راکھ میں دفن ہو چکی تھی۔ یہ تاخیر کیوں ہوئی؟ اس کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا۔ خیر، حکام نے تو فوراً اس واقعے کو ایک حادثہ قرار دے دیا، کہا کہ بجلی کی ناقص وائرنگ کی وجہ سے آگ لگی اور کیس بند کر دیا۔ لیکن جارج اور جینی کے لیے یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے جو ثبوت ملنے چاہیے تھے وہ سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ دیکھیں، سرکاری رپورٹ کہتی تھی کہ آگ کی وجہ ناقص وائرنگ تھی۔ جارج نے کہا یہ ناممکن ہے، میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ساری وائرنگ نئی کروائی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی حقیقت یہ تھی کہ راکھ کے اس پورے ڈھیر میں سے ان کے 5 بچوں کی باقیات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ملا، نہ کوئی ہڈی، نہ دانت، کچھ بھی نہیں۔ اور یہی وہ بات تھی جس نے والدین کے شک کو پکے یقین میں بدل دیا۔ فورینسک ماہرین نے بھی اس کی تصدیق کی کہ عام گھر میں لگنے والی آگ اتنی شدید نہیں ہوتی کہ وہ انسانی ہڈیوں اور خاص طور پر دانتوں کو مکمل طور پر جلا کر راکھ بنا دے۔ اس کا مطلب تو صرف ایک ہی ہو سکتا تھا، بچے آگ میں مرے ہی نہیں تھے، وہ اس گھر میں تھے ہی نہیں۔ جب حکام نے ان کی ایک نہ سنی تو جارج اور جینی نے خود ہی تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے جیسے انہوں نے آگ لگنے سے پہلے کے واقعات کی کڑیاں جوڑنا شروع کی، ایک بہت ہی خوفناک سازش کی تصویر سامنے آنے لگی۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، واقعات کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آگ لگنے سے کچھ مہینے پہلے ایک انشورنس ایجنٹ کی کھلی دھمکی، پھر آگ والی رات ٹھیک 12:30 بجے ایک عجیب فون کال آتی ہے، 15 منٹ بعد چھت پر کچھ بھاری گرنے کی آواز آتی ہے، اور ٹھیک 1 بجے گھر میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اتفاق تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ تو اس سازش کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ 2 بڑے نظریات سامنے آئے۔ پہلا سیاسی، جارج سوڈر مسولینی اور فاشزم کے سخت ناقد تھے۔ اس دور میں امریکہ کی اطالوی کمیونٹی میں سیاسی اختلافات بہت شدید تھے، اور ایسی کھلی مخالفت آپ کو مقامی مافیا کا نشانہ بھی بنا سکتی تھی۔ دوسری وجہ ذاتی دشمنی ہو سکتی تھی، جیسے کہ اس انشورنس ایجنٹ کی سیدھی سادی دھمکی۔
اور یہ صرف باتیں یا اندازے نہیں تھے، اس کے پیچھے ٹھوس ثبوت بھی تھے۔ فون کی تار جلی بھی نہیں ملی، بلکہ اسے باقاعدہ کاٹا گیا تھا تاکہ کوئی مدد نہ بلا سکے۔ ایک بس ڈرائیور نے بعد میں گواہی دی کہ اس نے کچھ لوگوں کو سوڈر کے گھر پر آگ کے گولے پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور تو اور صحن سے ایک عجیب سی ربڑ کی چیز ملی جو کسی پائن ایپل بام جیسی تھی، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ آگ لگائی گئی تھی، لگی نہیں تھی۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے تکلیف دہ حصے کی طرف آتے ہیں، جارج اور جینی کی وہ تلاش جو ان کی زندگی کے آخری دن تک، آخری سانس تک جاری رہی۔ انہوں نے اپنے جلے ہوئے گھر کے قریب ایک بہت بڑا بل بورڈ لگوایا۔ اس پر ان کے 5 بچوں کی تصویریں تھیں اور معلومات دینے والے کے لیے بھاری انعام کا اعلان تھا۔ یہ بل بورڈ 1-2 سال نہیں، پورے 40 سال تک وہیں کھڑا رہا۔ یہ ان والدین کی نہ ٹوٹنے والی امید اور ان کے نہ ختم ہونے والے درد کی ایک خاموش مگر بہت طاقتور علامت تھا۔ 23 سال، سوچیں 23 سال گزر گئے۔ امید کی شمع اب تقریباً بجھ چکی تھی، لیکن پھر ایک دن 1968 میں ان کے میل باکس میں ایک خط آیا، ایک ایسا خط جس نے اس بجھتی ہوئی امید کو جیسے ایک دم سے پھر بھڑکا دیا۔ اس خط میں ایک نوجوان کی تصویر تھی اور اس کی شکل ہو بہو ان کے بیٹے لوئس جیسی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، لوئس سوڈر، میں بھائی فرینکی سے پیار کرتا ہوں۔ یہ الفاظ، یہ چہرہ، کیا یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لوئس زندہ ہے؟ خاندان نے فوراً ایک پرائیویٹ جاسوس ہائر کیا، لیکن وہ اس نوجوان کو کبھی بھی ڈھونڈ نہیں سکا۔ امید کی یہ جو نئی کرن جاگی تھی، وہ ایک بار پھر گہری مایوسی میں ڈوب گئی۔ کیا یہ خط واقعی لوئس نے بھیجا تھا، یا کسی نے ان کے پرانے زخموں کو کریدنے کے لیے یہ ظالمانہ مذاق کیا تھا؟ یہ سانحہ صرف سوڈر خاندان کی زندگی کا حصہ نہیں رہا، یہ فیٹویل کے پورے قصبے کے لیے ایک ایسا زخم بن گیا جو کبھی نہیں بھرا، ایک ایسا معمہ جو ہمیشہ زندہ رہا۔ جارج 1969 میں اس دنیا سے چلے گئے، اس امید کے ساتھ کہ شاید ان کے بچے زندہ ہوں، لیکن جینی نے وہ جگہ کبھی نہیں چھوڑی۔ وہ اپنی موت تک ہر روز سیاہ لباس پہنتی رہیں اور اپنے بچوں کے جوابات کا انتظار کرتی رہیں۔ ان کا بنایا ہوا یادگاری باغ ان کے نہ ختم ہونے والے غم اور انتظار کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھا۔ تو آخر ہوا کیا تھا سویڈن بچوں کے ساتھ؟ کیا وہ واقعی ایک حادثے کا شکار ہوئے، یا کسی سیاسی سازش کی بھینٹ چڑھ گئے، یا پھر انہیں اغوا کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے خاندان سے دور کر دیا گیا تھا؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو شاید ہمیشہ وقت کی گرد میں دفن رہے گا، اور ہمیں یہ یاد دلاتا رہے گا کہ کچھ سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملتے، پیچھے رہ جاتی ہے تو صرف ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی۔